نمبر 5 ہے ایک اہم عمل کی فضیلت، دعاؤں سے بلاؤں کا ٹلنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا نفع پہنچاتی ہے اور ان بلاؤں کو ٹالتی ہے جو نازل ہو چکی ہے، اور ان بلاؤں کو بھی جو ابھی تک نازل نہیں ہوئی ہے۔ اس لیے تم لوگ دعاؤں کا اہتمام کیا کرا کرو۔ تو یار دعا کتنی اہم چیز ہے، لیکن ہم آج کل دعا سے بڑا دور بھاگتے چلے جاتے ہیں۔ میں اس کے اوپر آج تھوڑا سا ڈسکس کر لیتا ہوں کہ ہم دعاؤں سے آج اتنا کیوں بھاگتے چلے جاتے ہیں، کیوں دعاؤں سے اتنا اپنا پیچھے چھڑاتے ہیں۔ ہم اپنی نماز پڑھاتے ہیں، تھوڑی سی اگر جمعے میں دعا اگر ہم لمبی مانگ لیتے ہیں تو فوراً لوگ جو ہے کیا کرتے ہیں، آبجیکشن لگانا شروع کر دیتے ہیں، ایکشن لینا شروع کر دیتے ہیں کہ یار حفیظ اتنی لمبی دعائیں مانگ رہے ہو، اتنی لمبی نماز پڑھا رہے ہو، تھوڑی چھوٹی سی مختصر سی دعا مانگ لیا کرو تاکہ ہم لوگ جلدی سے فارغ ہو جائیں، ہم لوگ بھی جلدی سے یہاں سے چلے جائیں۔ ایسے طرح طرح کے بہیات ان کے سوال ہوتے ہیں۔ آپ سوچیں، تصور کریں یہاں دعاؤں کی کتنی اہمیت ہے۔ الدعاء مخ العبادہ کہ دعا ہی عبادت ہے، الدعاء سلاح المؤمن، سلاح المؤمن کے دعا ہی مومن کا ہتھیار ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ لیکن پھر بھی ہم دعا جیسی ایک اہم چیز کو آج بالکل ذرہ برابر بھی رتی برابر بھی اہمیت نہیں دیتے ہیں۔ یہ آج ہم اپنے دل کو کھول کر دیکھیں، اپنے دماغ کو ذرا سوچ کر دیکھیں کہ اسی دعاؤں کی بدولت، انہی دعاؤں کی بدولت کس طرح وہ غار میں 3 لوگ پھنسے تھے نا، 3 لوگ غار میں پھنسے ہوئے تھے، وہ چٹان بند ہو گئی تھی نا پہاڑ میں، وہ 3 لوگ پھنس گئے تھے۔ انہوں نے کیا کرا تھا؟ اللہ سے دعا مانگی تھی، اپنے اعمال پیش کیے تھے، بہترین اعمال پیش کرے تھے۔ ایک نے کہا کہ اے اللہ کہ میرے ماں باپ تھے، انہوں نے مجھ کو آرڈر دیا تھا کہ جاؤ میرے لیے کچھ بھی لے آؤ، اور وہ جب تک میں ان کے پاس لے کر آیا تو وہ سو چکی تھی، اور میں ساری رات ان کے پاس کھڑا رہا، پتہ نہیں کب آنکھ کھل جائے تو میں ان کو دے دوں، کچھ بھی ہو، چاہے گلاس میں دودھ ہو یا پانی ہو، کچھ بھی منگوایا۔ بہرحال وہ مجھے اتنا دھیان نہیں ہے صحیح سے، تو وہ کیا، وہ ماں ان کی جو ہے یا باپ جو ان کے ماں باپ کی اطاعت کری تھی نا، تو انہوں نے کیا کرا تھا، انہوں نے ماں باپ کی اطاعت کری تھی، پوری رات کھڑے رہے یا کچھ رات حصہ کھڑے رہے، وہ تھوڑا ذہن سے ہمارے نکل گیا، وہ واقعہ یاد نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد یہ عمل انہوں نے پیش کرا تو اللہ کے سامنے، تو انہوں نے کہا کہ اللہ اگر یہ میں نے کام تیری رضا کے لیے کرا ہے، خالص تیری رضا کے لیے کرا ہے، تو اللہ اس ہماری مجبوری میں جو یہ ہماری پریشانی آئی ہوئی، اس پریشانی کو ہم سے دور کر دے، اور تھوڑی چٹان کو نکال دے، ہمارے لیے غار سے نکلنے کا کوئی راستہ نکال دے۔ تو اللہ نے تھوڑی سی چٹان کو ڈال دی۔ 3 آدمی تھے نا، دوسرا آدمی کہنے لگا کہ اے اللہ ہماری ایک بہن تھی، چچا زاد لڑکی تھی، ہمیں اس سے زنا کی بالکل قریب ہونے کا موقع مل گیا تھا، وہ بالکل قریب ہو گئی تھی اور راضی نہیں ہو رہی تھی، مگر ایک ایسا ٹائم آیا قحط سالی کا، اور میں اس وقت مالدار تھا، یعنی پیسے والا تھا، تو میں نے جو ہے اس مجبوری کے تحت اس سے فائدہ اٹھانا چاہا، تو وہ قریب ہو گئی تھی، راضی ہو گئی تھی، لیکن جب میں اس کام کے کرنے کے لیے ارادہ کرا اور ہم لوگ بہت قریب ہوئے، تو میں پھر اللہ کے ڈر سے پھر میں اس کام کے لیے رک گیا۔ تو انہوں نے بھی اپنا یہ عمل پیش کرا، تو کہا اے اللہ اگر میں نے وہ گناہوں سے بچا ہوں تیری رضا کے لیے، تجھ سے ہی ڈر کی وجہ سے، تو ہماری اس مجبوری میں آج ہمارا ساتھ دے دے، تو وہ چٹان اور ہٹ گئی۔ تیسرا آدمی جس نے کیسی جو ہے ایمانداری دکھائی، یعنی کس طرح اس نے ایمانداری سے امانت داری دکھائی ہے کہ ایک مزدور تھا، وہ اس کے بعد مزدوری کرتا تھا، تو بہت سارے مزدور تھے، تو اس نے سبھی مزدوروں کو پیسے دے دیے، ایک مزدور ایسا تھا جس نے اس کی مزدوری نہیں دی۔ اب وہ کیا کرا، اس نے دھیمے دھیمے انہی پیسوں سے پورا کا پورا ایک ریوڑ خرید لیا تھا، یعنی بہت سارے اونٹ یا بکریاں کچھ بھی ہوں وہ خرید لی تھیں۔ بہرحال وہ سارا سب کچھ بزنس میں لگا دیا تھا، انویسٹ کر دیا تھا وہ پیسہ، اور بزنس بھی اس کا بڑا ہو گیا تھا۔ اب وہ اس مزدور کو یاد آیا کہ یار ہماری مزدوری رہ گئی تھی، میں نہیں لے پایا تھا، تو چلو آج میں اس سے لیتا ہوں چل کے۔ تو وہ مزدور گیا اور اس سے مجبوری مانگتا کہ اللہ کے بندے میں نے تیرے گھر پہ مزدوری کری تھی اور آج تو ہماری مزدوری نہیں دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بہرحال وہ ایک ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں ہے، وہ لوگ کہتے ہیں نا کہ مزدور کا پسینہ جو ہے، اس کے پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی مزدوری دے دی جائے، تو کچھ اسی طرح سے اس نے بھی کہا تھا کہ ہماری مزدوری کیوں نہیں دیتا ہے، تو اس نے کہا کہ تیری یہ مزدوری ہے، یہ جتنی بھی بکریاں ہیں، یہ جتنی بھی اونٹ ہیں، یہ تیرے پیسوں سے ہم نے انویسٹ کرا، یہ سارا کا سارا تیرا ہی ہے۔ تو وہ
مذاق سمجھنے لگا کہ یہ کیا مذاق ہے، تو اس نے کہا ہاں واقعی یہ تیرا ہے۔ تو پھر انہوں نے اپنا واقعہ بیان کرا کہ ہم نے اس طرح یہ پیسے لگا، انویسٹ کرے، آج یہ سارا تیرا مال ہے۔ اس نے سارا مال اپنا جو ہے قربان کر دیا، دے دیا، اور اسی کے پیسوں سے یعنی اس نے خیانت نہیں کری، کس طرح امانت دکھائی، دیانت دکھائی۔ تو انہوں نے بھی دعا کری کہ اللہ اگر ہم نے یہ عمل تیری رضا کے لیے کرا ہے تو ہماری اس مصیبت سے ہم کو نجات دے دے۔ تو وہ چٹان پوری کی پوری سرک گئی اور ان کے لیے راستہ نکل آیا۔ تو یہ دعا ہے، اہمیت ہے دعا کی۔ لیکن آج ہم کتنی دعا کر رہے ہیں؟ ہمارے پاس تو کوئی ایسے عمل ہے ہی نہیں جن سے ہم اپنے گناہوں کی مغفرت کروا لیں، جن سے ہم اپنی پریشانیوں کو دور کروا دیں، جن سے ہم مصیبتوں کو ٹلوا دیں، جن سے ہم آفتوں سے اور کیا کہتے بلاؤں سے ہم جو ہے اپنی چھٹکارا پائیں۔ ہمارے پاس تو کوئی ایسے عمل نہیں ہے نا، سوائے گناہ گاری کے، سوائے بدخوری کے، سوائے چغل خوری کے، اس کے علاوہ تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں۔ خزانہ یہی بھرا ہوا ہے ہمارے پاس۔ تو کیوں ہم پھر ایسے وقت میں بھی ہم دعاؤں کو مانگنا ہی نہیں چاہتے ہیں، دعاؤں کو سننا ہی نہیں چاہتے ہیں؟ لو لگاؤ دعاؤں سے، کتنے بڑے بڑے کام بنے ہیں بزرگوں کے دعاؤں سے ہی بنے ہیں۔ کبھی سوچنا، کبھی بیٹھ کر پڑھنا کتابیں، پتہ لگ جائیں گی۔ یہ جو واقعہ میں نے نقل کرا ہے نا، یہ حدیث کا ہی واقعہ، بخاری شریف کی حدیث ہے، اسی سے ہی یہ واقعہ نقل کرا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کرا تھا۔ تو آج ہمیں دعاؤں کی نہیں اہمیت پتہ ہے، کس طرح وہ دعاؤں سے ان کے کام بن گئے اور کتنی سخت مصیبت تھی اور وہ ان سے ہٹ گئی۔ آج ہمارے پاس تو مصیبتوں کا انبار لگا ہوا ہے نا، ہم کون سے بچے ہوئے ہیں؟ لیکن کیا ہمارے پاس ایسے عمل ہیں جن کا ہم وسیلہ لگا کر اللہ سے دعا مانگنے کہ اللہ اور ہماری قبول کر لیں؟ نہیں ہے نا۔ لیکن پھر بھی اگر ہم کچھ ٹوٹی پھوٹی اگر ہم دعا مانگتے ہیں، ایسی گری پڑی حالت میں بھی، گناہوں میں بھی، بدکاریوں میں بھی، سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں، گناہوں کے سمندر میں لست ہیں، اس کے باوجود ہم اگر تھوڑا بہت بھی دعا مانگتے ہیں تو مذاق اڑایا جاتا ہے کہ اتنی لمبی لمبی دعائیں مانگی جا رہی ہیں۔ اللہ کی قسم، یہ دعا ایک ایسی چیز ہے، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس کو آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں۔ بندہ دعا مانگتے مانگتے اللہ سے بہت قریب ہو جاتا ہے۔ لوگ کہیں نا کہ اگر اللہ سے باتیں کرنا ہو تو تم دعا مانگنے شروع کر دو، اللہ سے باتیں کرنا شروع کر دو، تو اللہ وہ تمہاری سننے لگتا ہے۔ تو اسی لیے میں پھر یہ کہتا ہوں کہ دعا ہمیں مانگنا چاہیے، لیکن ہمیں وہ بھی ایسی بھی دعائیں ہیں جن کو مانگنے سے ہمیں منع کرا گیا ہے۔ تو ایسی وہ کون سی دعائیں ہیں جن کو مانگنے سے ہمیں منع کرا گیا ہے، وہ بھی اسی دعا میں ہی سمجھ لینا چاہیے خوب اچھی طریقے سے۔ کچھ ہمارے یہاں ماں بہنیں ایسی ہوتی ہیں جو الٹی سیدھی دعائیں مانگتی ہیں، بلکہ ان کو نہیں پتہ ہوتا ہے، یا چاہے وہ مرد حضرات ہوں ان کو بھی نہیں پتہ ہوتا۔ ایسی دعا مانگنے سے ہم لوگوں کو منع کرا گیا، نہ مانگا کریں ایسی دعائیں، نہ کرا کریں ایسی دعائیں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے دعا یہ کون سی دعا ہے جس کو مانگنے سے منع کرا گیا؟ ہاں میرے ساتھیوں، میرے دوستوں اور عزیز، یہ دعا نہیں ہے بلکہ یہ بد دعائیں ہیں جو ہماری ماں بہنیں انجانے میں بول دیتی ہیں۔ کبھی بول دیتی ہیں اپنے حق میں بد دعا کر دیتی ہیں، کبھی اپنے حق میں ہی بد دعا کر دیتی ہیں، اور کبھی اولاد کے حق میں ہی بد دعا کر دیتی ہیں۔ یہ کیا ہوتی ہے؟ یہ دعائیں نہ مانگا کرا کریں، یہ کبھی کبھی قبول ہو جاتی ہیں۔ کبھی اپنے حق میں بد دعا کر لی کہ اللہ مجھے جلدی اٹھا لے، مجھے جلدی مار دے، اب مجھے یہاں نہیں رہنا۔ اس طریقے سے بہیات جو ہمارے الفاظ نکلتے ہیں کبھی وہ بھی قبول ہو جاتے ہیں، تو اس لیے منع کرا گیا۔ اور اسی طریقے سے مال کے حق میں بد دعا کرنا کہ ہمارا یہ مال برباد ہو جائے، یہ وہ ہو جائے، یہ ساری چیزیں۔ پھر جلدی سے جلدی موت آنے کی بد دعا کرنا، دعا کرنا کہ اللہ ہمیں جلدی اٹھا لے، اب ہم سے یہاں نہیں رہا جاتا، بہت پریشان ہیں، تنگ دست ہیں، یعنی وہ ساری چیزیں، یہ دعائیں ہمیں مانگنے سے منع کرا گیا۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ کسی پریشانی پر، کسی تکلیف سے تنگ آ کر اب موت کی دعا کرنا، موت کی تمنا کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ صرف اور صرف ہمیں دعائیں مانگنے سے، ایسی طرح کی دعائیں، بد دعائیں سے، یعنی دعا تو چھوڑ دی، آپ بد دعائیں سمجھ لیجیے، ایسی بد دعائیں کرنے سے ہمیں منع کرا گیا۔ تو یاد رکھو جہاں دعا کی اہمیت بہت زیادہ ہے، وہیں ایسی بد دعائیں مانگنے سے بھی ہمیں بہت منع کرا گیا ہے، اور نہ مانگا کریں ایسا۔ کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات دعا کی قبولیت کے وقت ہوتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ مغرب کے وقت، یعنی جو 5-10 منٹ پہلے جو ہم لوگ نماز کھڑی کرنے سے پہلے دعا مانگتے ہیں، وہ بھی ایک خاص وقت ہوتا ہے نا۔ آپ لوگوں کو بتا ہی دیں کہ وہ کون سے خاص وقت ہوتے ہیں جن میں جو ہے ہماری دعا قبول ہوتی ہے۔ اگر آپ سمجھیں
تو فرض نماز کے بعد بھی ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور قرآن کریم کے ختم کرنے کے بعد بھی ہوتی ہیں۔ اسی طریقے سے اذان اور اقامت کے جو درمیان کا جو وقت ہوتا ہے وہاں پر بھی ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ میدان جہاد میں جنگ کے وقت بھی ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں، بارش کے وقت بھی ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں، جس وقت کعبہ آنکھوں کے سامنے ہو وہاں پر بھی ہماری دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، جنگل بیابان میں نماز کے بعد بھی ہماری ہو جاتی ہیں، میدان جہاد میں جب کمزور ساتھیوں نے بھی ساتھ چھوڑ دیا ہو ایسے وقت میں بھی ہماری دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، رات کے آخری حصے میں وہ بھی قبول ہو جاتی ہیں، اور شب قدر میں، عرفے کے دن میدان عرفات میں، جمعے کی خاص ساعت میں، روزے کے افطار کے وقت میں، سفر حج یا سفر جہاد میں، بیمار اور مسافر ہونے کی حالت میں، جمعے کے دن سورج غروب ہونے سے پہلے، اذان کے بعد، اذان میں حی علی الصلاح حی علی الفلاح کے بعد، مصیبت اور غم زدہ شخص کی دعا، میدان جہاد میں جب صف باندھے ہوئے ہوں، سجدے کی حالت میں ہوں، قرآن شریف کی تلاوت کے بعد، آب زمزم پینے کے بعد، میت کے پاس حاضری کے وقت، مرغ کے بولنے کے وقت، مسلمانوں کے جمع ہونے کے وقت، ذکر کی مجلسوں میں، امام کے ولا ضالین کہنے کے وقت پر، اور میت کی آنکھ بند کرتے وقت، نماز کی اقامت کے وقت، سورہ انعام میں ایک ساتھ 2 مرتبہ لفظ اللہ آیا، ان دونوں کے بیچ میں دعائیں قبول ہونا مجرب ہیں۔